وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خیر و عافیت میں رکھے۔ سوال دو اہم ترین مسئلوں کے بارے میں ہے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ ایک آدمی تمام تر وسائل، تمام تر اشیاء ہونے کے باوجود جمعہ کے دن غسل نہیں کرتا ہے، بغیر غسل کے جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن لیں، اور مومن جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنتا ہے تو بھرپور توجہ دیتا ہے، کیونکہ یہ اس کی بات نہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اذا راح احدكم الى الجمعہ فلیغتسل، صحیح البخاری 882، صحیح مسلم 845۔ جب بھی تم میں سے کوئی جمعہ کے لیے جائے تو اس سے پہلے غسل کر لے، اسی طرح سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی سن لیں، من اغتسل ثم اتى الجمعہ، جس نے غسل کیا پھر جمعہ کی نماز کے لیے حاضر ہوا، فصلى ما قدر له، اور جتنی اس کے مقدر میں تھی اس نے اتنی نماز ادا کی، ثم انصت للخطیب، خطیب کا خطبہ سننے کے لیے خاموش ہو گیا، حتی یفرغ من خطبته، یہاں تک کہ خطیب خطبہ سے فارغ ہو گیا، ثم یصلی معه، پھر خطیب کے ساتھ جمعہ کی نماز ادا کرے، غفر له ما بینہ وبین الجمعۃ الاخری، تو اس کے اس جمعہ اور اگلے جمعہ کے درمیان کے گناہ معاف کر دیے گئے، وفضل 3 ایام، اور مزید 3 دنوں کے گناہ معاف کر دیے جاتے۔ صحیح مسلم کتاب الجمعہ 1418، یہ مسلم کے الفاظ ہیں۔ شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ ایک آدمی تمام تر وسائل ہوتے ہوئے بغیر کسی عذر کے جمعہ کی نماز تو پڑھتا ہے لیکن غسل نہیں کرتا ہے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ نے کہا، وقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتى احدكم الجمعہ فليغتسل، وعلى هذا فمن ترك غسل الجمعہ فهو آثم، جس نے جان بوجھ کر بغیر کسی مجبوری کے جمعہ کے دن کا غسل چھوڑ دیا، ترک کر دیا، وہ گناہگار ہے، لترکہ الواجب، کیونکہ اس نے واجب کو ترک کر دیا ہے، اور واجب کا تارک گناہگار ہوتا ہے، واجب کا تارک گناہگار ہوتا ہے۔ دوسرا مسئلہ جو واقعتاً بہت ہی اہم ہے، اور وہ بھی یہ 1442 اور عید الاضحیٰ کا موقع ہے کہ قربانی دینے کا پکا ارادہ ہے، اس کے باوجود بال اور ناخن وغیرہ کاٹتا ہے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس سلسلے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیں، وعن ام سلمہ رضی اللہ عنہا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا رأیتم ہلال ذی الحجہ، جب تم لوگ ذی الحجہ کا چاند دیکھ لو، واراد احدکم ان یضحی، اور تم میں سے کوئی قربانی کرنا چاہتا ہو، فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ، تو اسے نہ بال کاٹنا چاہیے اور نہ ناخن تراشنا چاہیے۔ یہ
صحیح مسلم کی صحیح ترین حدیث ہے، کتاب الاضاحی، باب نہی من دخل علیہ عشر ذی الحجہ وهو مرید التضحیہ ان یأخذ من شعرہ او اظفارہ شیئا۔ دیکھا، یہ واضح ترین حدیث ہے، واضح ترین حدیث ہے۔ نہیں منع کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو جو ذی الحجہ کا چاند دیکھ چکا ہے اور قربانی کا ارادہ بھی رکھتا ہے کہ وہ بال اور ناخن وغیرہ تراشے۔ سنن ترمذی میں بھی کتاب الاضاحی باب ترک اخذ الشعر لمن اراد ان یضحی 1523 ہے۔ ابن ماجہ میں بھی کتاب الاضاحی باب من اراد ان یضحی فلا یأخذ فی العشر من شعرہ واظفارہ 3149 ہے، 3150 بھی ہے۔ اسی طرح سے مسند احمد میں اور مسند ابو یعلا میں، ابن حبان میں، بہقی سنن کبریٰ میں، یعنی واضح ترین حدیث ہے، واضح ترین حدیث ہے کہ قربانی کا جو ارادہ رکھے وہ اپنے بال اور ناخن وغیرہ ذی الحجہ کے چاند نکلنے کے بعد نہ کاٹے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ ایک آدمی قربانی کا ارادہ بھی رکھتا ہے، ذی الحجہ کا چاند بھی نکل آ چکا ہے، اس کے باوجود وہ ناخن اور بال وغیرہ کاٹتا ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے کہا اذا اخذ من يريد الاضحية شيئا من شعره او ظفره او بشرته فعليه ان يتوب الى الله تعالى ولا يعود۔ جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہے اور وہ اپنے بال اور ناخن اور چمڑی وغیرہ کاٹ لے بغیر کسی عذر کے، فعلیہ ان یتوب الی اللہ، تو اسے توبہ کرنا چاہیے، توبہ، فعلیہ ان یتوب الی اللہ ولا یعود، اور ایسا ہرگز نہ کرے، ایسا ہرگز نہ کرے۔ اللہ رب العالمین نے قربانی کرنے کا موقع دیا ہے، قربانی کی استطاعت عطا فرمائی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ترک کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز سے منع کیا ہے اسی کو انجام دے رہا ہے، یہ تو ڈھیٹ پن ہے۔ اس لیے ایسے آدمی کو توبہ کرنا چاہے، توبہ، بس اللہ رب العالمین توبہ نصیب فرمائے۔ توبہ بھی خوش نصیب ہی کو نصیب ہوتی ہے، بس اللہ رب العالمین سمجھ عطا فرمائے کہ نبی کی نافرمانی جان بوجھ کر کر رہا ہے، جان بوجھ کر نبی کی نافرمانی کرتا ہے، بال کاٹتا ہے۔ یہ 10 دنوں کی تو بات ہے، 10 دنوں تک صبر نہیں کر سکتا ہے،